بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے۔ اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کو چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ اور نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالی نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح و صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک ساعہ یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ
کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی۔ جمعے کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرہ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو ہم نے آسمان سے
उन ظالمों पर आज़ाब नाजिल कर दिया। बनी इसराइल पर ताउन का आज़ाब मुसल्लत किया गया और उसकी वजह से एक कौल के मुताबिक एक साअत में 70,000 अफराद हलाक हो गए थे और दूसरे कौल के मुताबिक 24,000 अफराद हलाक हो गए थे। ताउन के बारे में 3 अहादीस। यहाँ ताउन का जिक्र हुआ, उस मुनासबत से ताउन से मुताल्लिक 3 अहादीस मुलाहिजा हों। नंबर 1, हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये ताउन एक आज़ाब है जिसे तुमसे पहले लोगों पर मुसल्लत किया गया था, लिहाजा जब किसी जगह ताउन हो और तुम वहां मौजूद हो तो तुम ताउन से भागकर वहां से ना निकलो और जब किसी जगह ताउन हो तो तुम वहां ना जाओ। नंबर 2, एक और रवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताउन पिछली उम्मतों के आज़ाब का बकिया है। जब तुम्हारे शहर में ताउन वाक़या हो तो वहां से ना भागो और दूसरे शहर में वाक़या हो तो वहां ना जाओ। नंबर 3, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम से ताउन के बारे में अर्ज की तो उन्होंने मुझे बताया कि ताउन एक आज़ाब है, अल्लाह ताला जिस पर चाहता है ये आज़ाब भेज देता है और अल्लाह ताला ने उसे अहले ईमान के लिए रहमत बनाया है। कोई मोमिन ऐसा नहीं जो ताउन में फंस जाए लेकिन अपने शहर ही में सब्र से ठहरा रहे और ये समझे कि जो अल्लाह ताला ने लिख दी है उसके सिवा कोई तकलीफ मुझे नहीं पहुंच सकती, तो उसे शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्ब मुस्तफ़ा अज़्ज़ वजल बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम हमारी, हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे आज के दर्स की गलतियाँ और तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा, नेक अमल का जज्बा दे, हमें परहेज़गार और माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें अपना और अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का मुखलिस आशिक बना, हमें गुनाहों की बीमारियों से शिफा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल मुसलमानों को बीमारियों, कर्ज़दारियों, बेरोज़गारियों, बे औलादियों, बेजा मुक़द्दमा बाजियों और तरह तरह की परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल इस्लाम का बोल बाला कर और दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला कर। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें ज़ेर गुंबद खज़रा जलवाए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम में शहादत, जन्नतुल बक़ी में मदफन और जन्नतुल फ़िरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल मदीने की खुशबूदार ठंडी ठंडी हवाओं का वासिता हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।